جو جو اشیاء مہنگی ہو چکی ہیں ان کا نعم البدل استعمال کریں، ان کا جو بدل ہے، ان کا جو متبادل چیز ہے وہ اب استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اب ہمارے ہاں پیاز بہت مہنگا ہو چکا ہے، تو کیا پیاز کے بغیر سالن نہیں پک سکتا؟ کتنے آپ جو ہے وہ یوٹیوب پر سرچ کریں نا، کتنی ایسی ریسیپیز ہیں جو بغیر پیاز کے جو ہے وہ پکتی ہیں اور بنتی ہیں، اور بڑے عمدہ جو ہے وہ کھانے بنتے ہیں۔ تو پیاز کا استعمال آپ کم کر دیں، بلکہ چھوڑ ہی دیں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ جو چیز مہنگی ہوئی ہے آپ اس کا استعمال ہی چھوڑ دیں گے، اس کی مانگ کم ہو جائے گی مارکیٹ کے اندر، اور قیمت محترم بھائیوں خود بخود نیچے آئے گی۔ اور محترم بھائیوں یہ اپنی طرف سے کوئی آئیڈیا نہیں ہے، اور نہ یہ آج کل کے کسی مفکر اور دانشور کا جو ہے آئیڈیا ہے، یہ آئیڈیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تاریخ دمشق کے اندر واقع آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر مکہ کے اندر کشمش میوہ یہ مہنگا ہو گیا۔ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے اندر تھے، ان کا دارالحکومت کوفہ تھا، کوفے کے اندر ان کو خط بھیجے اور شکوہ لکھ کر بھیجا کہ ہمارے مکہ کے اندر کشمش مہنگی ہو چکی ہے، اس کے اوپر کوئی اقدام اٹھایا جائے، حکومتی سطح پر اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی قدم اٹھایا جائے۔ محترم بھائیو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رائے لکھ کر بھیجی، اور وہ رائے یہ تھی کہ لوگوں کشمش کے بدلے کھجور کو استعمال کرنا شروع کر دو، کھجور کا استعمال زیادہ کر دو، کشمش کی مانگ کم ہو جائے گی، ریٹ خود بخود نیچے آ جائے گا۔ اور اسی طرح کا محترم بھائیو ایک اور واقعہ حلیۃ الاولیاء کے اندر آتا ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ سے کچھ لوگوں نے شکوہ کیا، شکایت کی کہ ہمارے ہاں ہمارے علاقے کے اندر گوشت مہنگا ہو چکا ہے، ہماری پہنچ سے دور ہو چکا ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے بھی اسی طرح کی رائے دی اور کہا کہ یہ جو گوشت ہے جو مہنگا ہو چکا ہے اس کا استعمال کم کر دو، مر تو نہیں جاؤ گے، اس گوشت کو بالکل استعمال کرنا ہی چھوڑ دو۔ اللہ نے یہ جو گوشت والے جو دانت ہیں یہ کم بنائے ہیں، 4 دانت ہیں گوشت والے، اور باقی سارے جو دانت ہیں یہ سبزیاں اور اس طرح کی چیزیں کھانے کے لیے۔ تو گوشت کا استعمال کم کر دو یا بالکل ختم کر دو، مارکیٹ میں اس کی مانگ کم ہو جائے گی، ریٹ بھی کم ہو جائے گا۔ تو محترم بھائیو ہمارے کرنے کا یہ کام ہے، جس قدر بھی آپ اپنی آواز دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، جس قدر آپ کے لیے ممکن ہو، سارے مل کر جو چیزیں مہنگی ہیں محترم بھائیو اس کا بائیکاٹ کر لیں، اس کا استعمال کم کر دیں، ختم کر دیں۔ جب مارکیٹ میں ان کی مانگ کم ہو جائے گی تو محترم بھائیو ریٹ بھی کم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح محترم بھائیو یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں اتنا فروٹ جو ہے وہ اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ یقین جانے کہ عام جو مزدور طبقہ لوگ ہیں یا جو مڈل کلاس لوگ ہیں ان کی بھی اپروچ سے دور ہے۔ تو اس لیے اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ فروٹ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی سستی ہوں، ان کا بھی ریٹ کم ہو، تو پہلے ہمیں ان کی مانگ کم کرنا ہوگی۔ اور مانگ کم کیسے ہوگی؟ مانگ کم ایسے ہوگی کہ ہم اپنی افطاری کو سادہ کر دیں، سنت کے مطابق کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس جو ہے وہ کیسے افطاری کرتے تھے؟ وہ ایک کھجور ہوتی تھی، پانی کا گلاس ہوتا تھا، کھجور بھی اگر ایک عدد ہے، اگر کوئی مانگنے والا آ گیا یا کوئی ضرورت مند آ گیا تو وہ بھی اس کو دے دیتے تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، صحابہ کرام بھی ایسے کرتے تھے، وہ اس کو دے دیتے تھے اور خود پانی کے ساتھ جو ہے وہ افطاری کر لیا کرتے تھے۔ تو اس میں ہماری ہی بہتری ہے، ہماری ہی اس میں خیر ہے۔ اور اس طرح جو ہے اگر ہم اپنی افطاری کو سادہ بنا لیں گے تو یقین جانیں کہ یہ جو فروٹ وغیرہ یہ جو ان کا ریٹ جو ہے وہ اتنا بڑا ہوا ہے، یہ ان کی مانگ کم ہو جائے گی اور ان کا ریٹ بھی نیچے آ سکتا ہے۔